چاہتا ہوں کہ نہیں میں نہیں سر ٹیکنیکلی میں ان چیزوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں، شاید جو وجہ تھی یا نیٹ کی خرابی تھی. آئی ریلی ویری سوری کہ آپ لوگوں کو اتنا انتظار کرنا پڑا. سب سے پہلے میں بھٹو فاؤنڈیشن کا اور زابسٹ کا شکر گزار ہوں. شہید بھٹو فاؤنڈیشن نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس ہیومن رائٹس ایشو کے اوپر اس سیمینار کا اہتمام کیا، اور زابس نے حسب سابق کی طرح اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں تمام پینلسٹ کا بھی شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے یا جنہوں نے ویبینار کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا. عصمت شاہ جہان تھی، سلیم مانڈی والا صاحب تھے، ظفر اللہ خان صاحب تھے، حارث خلیق صاحب ہیں، آصف خان صاحب نے بات کی، اور پیٹر جیکب صاحب نے بات کی. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وقت کی کمی ہے. میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے جو بین الاقوامی طور پر منایا جاتا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہیومن رائٹس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور کسی معاشرے میں، کسی ملک میں ہیومن رائٹس کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے، اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے جی، پاکستان میں گزشتہ 2 سال میں بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کا، بنیادی انسانی حقوق کا سپیس شرنک ہو گیا ہے. یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس بند پڑا، جس پر ہم لوگ کوئی بھی جا کر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا. وہ ادارہ بند ہے. نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن بھی ایک ادارہ تھا جو خواتین کی داد رسی کے ذمہ دار تھا. وہ ادارہ بھی گزشتہ 1.5 سال سے بند ہے. تو جو موجودہ صورتحال ہے آج، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سٹرکچرز ہیں ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنے کے پاکستان میں، خود ریاست کے بنائے ہوئے سٹرکچرز، وہ سٹرکچرز کمزور ہیں اور ناپید ہیں. پاکستان میں تو ہمیشہ ہی ہیومن رائٹس کے مسائل رہے ہیں، ہر ملک میں ہیومن رائٹس کے مسائل رہے ہیں. ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور اس کی شاید میرا خیال یہ ہے کہ مجھ سے پہلے شاید عصمت شاہ جہاں نے بھی ذکر کیا تھا. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ ہے. یہ ویلفیئر ڈریون سٹیٹ نہیں ہے، یہ رائٹس ڈریون سٹیٹ نہیں ہے. وہ ریاست جو رائٹس ڈریون ہوتی ہے، جو ویلفیئر ڈریون ہوتی ہے، اس کی اٹھان ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور وہ ریاست جو سیکیورٹی ڈریون ہوتی ہے، اس کی اٹھان کچھ اور ہوتی ہے. اس کی اٹھان ملیٹنسی ہوتی ہے، ملٹرائزیشن ہوتی ہے، بروٹلائزیشن آف سوسائٹی ہوتی ہے. تو پاکستان ایک ریاست کے طور پر سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ ہے، اور جب تک یہ سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ رہے گا، اس وقت تک نو میٹر کوئی بھی قوانین آپ بنائیں، یہ مسئلہ رہے گا ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کا. اور یہ دیکھیے کہ یہ سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ ہی کی وجہ ہے کہ قبائلی علاقہ جات انضمام کے بعد اور خیبر پختونخوا میں شامل اور ضم ہونے کے باوجود وہاں پر فوجی حکمرانی ہے، اور وہاں پر پاکستان کے دوسرے علاقوں سے لوگ نہیں جا سکتے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ ہے، اور یہ سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو انٹرنمنٹ سینٹرز بنائے گئے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو بغیر کسی پوچھ گچھ کے اور سوال کے قید کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ عدالت نے فیصلہ کیا کہ ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو پولیس کے حوالے کیا جائے، اور ان کا آرمی کی نگرانی ان کے اوپر بلا جواز ہے. اس کے باوجود بھی انٹرنمنٹ سینٹرز قائم ہیں اور وہ فوج کی نگرانی میں ہیں. یہ ایک سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ ہی کا خاصہ ہے جو ایسا ہو سکتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ چمن کے علاقے میں بلوچستان میں فائرنگ ہوتی ہے، سیکیورٹی اداروں کی طرف سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی انکوائری نہیں ہوتی؟ ایسی کیا وجہ ہے
کہ قبائلی علاقہ جات میں خڑ کمر کے علاقے میں فائرنگ ہو جاتی ہے، 13 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، بعد میں حکومت ان کو کمپنسیشن ادا کرتی ہے، لیکن اس بات کی تحقیقات نہیں ہو سکتی کہ یہ فائرنگ کیوں بلا جواز کی گئی، نہ کوئی تحقیقات ہوئی، کسی کے خلاف ایکشن لینا تو درکنار، انکوائری کی بات بھی نہیں ہوئی۔ آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی سیاستدان، کوئی سول سرکاری افسر، کوئی اور اس کے خلاف اگر کرپشن کا چارج ہے تو اس کے خلاف تو مقدمہ بنتا ہے، نیب حرکت میں آتی ہے، لیکن اگر وردی والا ہو تو اس کے خلاف نہیں بنتا۔ اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ریٹائرڈ جرنیل، اس کے بارے میں جو اطلاعات آئیں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ تمام وہ اگزامپلز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ نو میٹر کہ آپ کے قوانین موجود ہوں گے، نو میٹر کہ آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک ریاست کا ڈھانچہ سیکیورٹی بیسڈ ہوگا، ایسی ریاست جو ہے اس میں ہیومن رائٹس کو ہمیشہ چیلنجز درپیش ہوں گے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے حارث خلیق صاحب نے بہت درست کہا کہ دیکھیے کولونیل زمانے کے جو قوانین ہیں، اگر آزادی کے بعد بھی وہ قوانین تبدیل نہیں ہوتے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ جو دوسرے قوانین ہیں بلاسفیمی کا یا تیسرا قانون ہے سیڈیشن کا، یہ اگر چینج نہیں ہو سکتے، بیکاز آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا تعلق بھی سیکیورٹی ڈھانچے کے ساتھ ہے۔ تو the first point that I wanted to make was کہ جب تک یہ مائنڈ سیٹ ہوگا سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ والا، جب تک معاشرے کے اندر یہ تاثر ہوگا کہ وردی والا محب وطن ہے، وردی والا ایماندار ہے، وردی والا بالکل ٹھیک ہے، اور غیر وردی والا سول کپڑوں والا جو ہے وہ اتنا محب وطن نہیں ہے اور وہ ایماندار بھی نہیں ہے، تو دس از the state of mind of the society also, and this state of mind is because it is a security driven state۔ تو ہم کو پہلے طور پہ کانشیسلی یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ اس ریاست کو آئین کے مطابق سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ کی بجائے ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جائے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور وہ ہے لاپتہ افراد کا، جس کے بارے میں سلیم مانڈی والا صاحب نے بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ قوانین موجود ہیں، قوانین جو ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میرا اس لاپتہ افراد کے اوپر جو ٹیک ہے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ دیکھیے لاپتہ افراد جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو لاپتہ افراد کی تعداد میں 9/11 کے بعد پاکستان میں اضافہ ہوا۔ 2006 میں جنرل پرویز مشرف کی کتاب آئی ان دا لائن آف فائر، اور اس کتاب میں اس نے لکھا کہ ہمارے اوپر کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے وار آن ٹیرر میں کوئی کام نہیں کیا۔ تو مشرف اپنی کتاب میں صفحہ 237 پر لکھتا ہے انگریزی میں کہ جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ناٹ ڈن مور، وہ ذرا جا کے یہ پوچھ لیں کہ CIA نے ہم کو کتنے ملین ڈالرز دیے جس کے عوض میں ہم نے ان کو دہشت گرد ان کے حوالے کیے۔ پاکستان کی ریاست کا سربراہ، فوجی سربراہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو اور دوسرے لوگوں کو ملینز آف ڈالرز کے عوض غیر ملک کو CIA کے حوالے کیا ملینز آف ڈالرز کے عوض۔ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جب اسی کتاب کا چند ہفتے کے بعد اردو ترجمہ شائع ہوا تو اردو ترجمے میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آج بھی آپ جنرل پرویز مشرف کی کتاب اردو کی اور انگریزی کی اٹھا کر دیکھ لیں، اردو میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ انگریزی کی کتاب تو چھپ چکی تھی، وہاں سے تو اب وہ ریٹریو نہیں کر سکتا تھا
मुझे पता नहीं है कि उसके बाद जो सब्सिक्वेंट एडिशन छपा हो, शायद अंग्रेजी की किताब में भी वो न हो, लेकिन मेरे पास उसकी किताब की जो शुरू की कॉपी आई थी, उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का ये दावा 237 नंबर सफ़े पर अब भी जल्दी हरूफ में नुमाया है। तो ये और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो ये सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट का खासा है। हमें इसको ख़त्म करना होगा, इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। मैं एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, और वो ये है कि जो लापता अफराद हैं, जो मैं समझता हूँ कि लापता अफराद जिस तरह अभी हारिस खलीक साहब ने कहा कि पहले तो लोगों को पता होता था कि जेल में है, फलान जेल में है, खा कसूर क्या भी था, खा कसूर सियासी तौर पर बनाया गया था, अब तो पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पर है। मेरी तजवीज़ ये है, इस प्लेटफॉर्म की वसातत से, भुट्टो फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म की वसातत से, कि 28 अगस्त 2018 को पार्लिमान की सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी का इजलास हुआ था लापता अफराद के बारे में, और उसमें उसके चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को भी बुलाया गया था। और चूंकि वो मीटिंग ओपन थी मीडिया के लिए, वो मीटिंग ओपन थी पब्लिक के लिए, मैं सेनेटर नहीं था लेकिन मैं मेंबर पब्लिक की हैसियत से वहाँ गया था, ओपन थी, इसलिए ये बात ओपनली कही जा सकती है क्योंकि वो इन कैमरा मीटिंग नहीं थी। और आप उस मीटिंग के मिनट्स उठा के देख लें 28 अगस्त 2018 के, और यही मेरी तजवीज़ है। और वो मीटिंग का मिनट्स का पैरा नंबर 9 ये कहता है कि कमेटी को बताया गया कि 153 फौजी लोगों को लापता करने में मुलव्वस हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ने पार्लियामेंट के सामने कहा है, एक ऐसी कमेटी की मीटिंग में कहा है जो इन कैमरा नहीं थी, ऐसी मीटिंग थी जो मीडिया के लिए ओपन थी। ये अलग बात है कि अगले दिन के अखबारात में उसका जिक्र न था, लेकिन ये ओपन मीटिंग थी। तो मेरा मुतालबा है इस प्लेटफॉर्म की वसातत से कि आज चूंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, इस डे के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि उन 153 अफराद के नाम जाहिर किए जाएं जो खुद चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कहता है पार्लियामेंट के सामने कि वो लोगों को लापता करने में मुलव्वस हैं, और ये बताया जाए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बात खुद चेयरमैन ऑफ द इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कमीशन पार्लियामेंट के सामने इसका एतराफ़ कर चुके हैं। इसके साथ ही चूंकि लापता अफराद की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो साबका कबायली इलाका जात हैं, वहाँ पे जो इंटर्नमेंट सेंटर्स बने हैं, जिनके बारे में हाई कोर्ट ने फैसला किया कि ये इनको पुलिस के हवाले किया जाए, हम समझते हैं कि उस फैसले पर अमल दरामद किया जाए और जो इंटर्नमेंट सेंटर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको उनको आम जेलों में तब्दील करके उसके अंदर जो भी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर, अगर वो मुजरिम हैं, अगर उन पे खिलाफ जुर्म साबित होता है उनको सजा दें, लेकिन अगर उनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं होता, बेगुनाह निकलते हैं, तो उनको न सिर्फ रिहा किया जाए, उनको कंपेंसेट भी किया जाए। एंड फाइनली आई शुड लाइक टू से, जिस तरह ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कहा कि ह्यूमन राइट्स का जो इशू है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये ऐसा नहीं है कि एक ख़ास स्टेज पर पहुंचकर हम ये कहें कि तमाम ह्यूमन राइट्स के मसाइल और इश्यूज हल हो गए हैं। आज जो चीज़ किस कोई प्रिविलेज है और हर एक को नहीं मिलती, चंद प्रिविलेज लोगों को मिलती है, कल वही चीज़ राइट बन जाती है। गुज़िश्ता कल जो चीज़ टैबू थी, ममनू थी, वो आज प्रिविलेज बन जाती है। मसलन ख़वातीन की तालीम कुछ अरसा पहले ममनू थी, उसके बाद अगले रोज़ जो था ख़वातीन की तालीम एक प्रिविलेज बन गई, सिर्फ उन लोगों को मुयस्सर थी जो प्रिविलेज थे।
آج خواتین کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم ایک رائٹ ہے۔ 18ویں ترمیم میں اس کا باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچوں تک جو ہے یہ تعلیم مفت ہوگی۔ تو یہ ورک ان پروگریس ہے، کل کا ٹیبو، آج کا پریویلیج اور آنے والے کل کا رائٹ ہے۔ یہ ایک سفر ہے، یہ ایک سٹیٹک پوائنٹ نہیں ہے، یہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ اور اس طرح کے جو انٹرنیشنل ڈیز ہیں، ان دنوں میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بیئرنگز کو درست کر لیں، ڈائریکشن کو درست کر لیں، سو دیٹ we can see in which direction to proceed. The destination may be far off, but the direction must be correct. And to correct the direction, we must correct the civil military imbalance, and we must make the society, make the state a welfare and rights driven state instead of a security driven state. میں ایک بار پھر شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا، زابسٹ کا، تمام پینلسٹ کا اور جو حاضرین یہاں موجود ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر، آپ نے جو پاکستان کا کور ایشو ہے اس کے اوپر سے اینڈ میں بہت ظاہر ہے آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اتنا لمبا، اور آپ خود آئی وٹنس ہیں کہ ایک ایز اے لیجسلیٹر، ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر، اور اس تحریک کے طور پہ جس تحریک میں آپ ہیں ہیومن رائٹس کے لیے پاکستان میں، اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں جس طرح سے سول ان کے لیے، سویلین گورنمنٹس کے لیے، سول